صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. بشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك ننجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله. ملتمس ہوں کمبر زیدی سے تشریف لائیں. شاباش. یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. خون آنکھوں سے بہاتا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے. چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے. خود کو نیزے سے گراتا ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا. جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم پھیلا پتھر یہی کھاتا ہے پھیلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے.
سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوری نیزے سے سناتا ہے، لوری نیزے سے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خبر اس کی، یہ سما کاش نہ دیکھے یہ کوئی خبر اس کی. شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے یہ سر کس کا ہے. خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے. گزارش. اچھا مومنین، آپ سے یہ خصوصی طور پہ درخواست ہے کہ کچھ مومنین وہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے اور اپنے فون کو ذرا پلیز ان سے پرہیز کریں، تو یہ مجلس کی طرف دیں. بھلے وہ بچے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ عبادت ہے اور آج رات مخصوص اسی لیے ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں مصطفیٰ زیدی سے. آجو بیٹا. Come on. جو مرضی پڑھو، کوئی بات نہیں. پردی کا صلوات. ویرن باجو گرا نہیں جینا، ویرن باجو گرا نہیں جینا، بیمارن درد وچھوڑا، بیمارن درد وچھوڑا کیوے سہنا، ویرن باجو گرا نہیں جینا. اس گل دا وی ارمائے مینو ویر نے آپ لہایا، او تو چھڑ کے جد ڈاٹو رہا ہن لین مینو نہیں آیا. انہیں آ کے جد بھی منونا، انہیں آ کے جد بھی منوڑا میں نہیں منڑا، ویرن باجو سگرا نہیں جینا. میں رب دیا زانان در جدو نام سنا اکبر دا، کی حال ڈسا میں نانا جو ہوندا میں مزتر دا. موزن دے نال میں اکبر، موزن دے نال میں اکبر، اکبر کہنا ویرن باجو سگرا نہیں جینا. لیلا دے چنتو نانا میں واگ پڑھائی لینی، بنڑے دا مکھ ویکھڑ دے اے وز میں جان بھی دینی. میں اس تو ود کے نانا میں
سگرا نہیں ہو جینا پیا منگ دا سلامت تئی تو سر صدق علی اکبر دا لفظاں چ اثر مل جاوے ہاں نہ کر تیرے در دا تاثیر سوائے بی بی تاثیر سوائے بی بی میں کی منگنا ویرن باجو سگرا نہیں ہو جینا ویرن باجو سگرا نہیں ہو جینا بیمار نے درد وچھوڑا بیمار نے درد وچھوڑا کیویں سہنا ویرن باجو سگرا نہیں ہو جینا صلوات بہت اچھا برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد گزارش کرتا ہوں جناب علی زیدی سے تشریف لائیں آواز بلند آ رہی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لخا جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم غونچا
دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے. وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. بہت بولنا ہے سب. بار دیگر درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزارش کرتا ہوں برادرم حسنین بھائی سے تشریف لائیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. جناب فراز لکھنوی. دشت میں شہ کے علمدار کو آ جانے دو، دشت میں شہ کے علمدار کو آ جانے دو، اور ٹھہرو تلوار کے فنکار کو آ جانے دو. حشر ہے عصر یہیں آج لگے گی قیمت، میرے اشکوں کے خریدار کو آ جانے دو. نعرہ صلوات. درود بھیجتا ہوں ان پہ ہر سلام کے بعد، درود بھیجتا ہوں ان پہ ہر سلام کے بعد، جن کا نام ہے لب پر خدا کے نام کے بعد، درود بھیجتا ہوں ان پہ ہر سلام کے بعد. حبیب حق شب معراج جلوہ گر تھے جہاں، حبیب حق شب معراج جلوہ گر تھے جہاں، مقام اور بھی ہے کوئی اس مقام کے بعد، مقام اور بھی ہے کوئی اس مقام کے بعد. چلا جو جادے ایمان پہ حر بسد اجلات، چلا جو جادے ایمان پہ حر بسد اجلات، تو راہ خلد ملی اس کو چند گام کے بعد، تو راہ
ملی اس کو چند گام کے بعد. نعرہ صلوات. امام نبوی سر پہ ذوالفقار بدست. امام نبوی سر پہ ذوالفقار بدست. حسین پہنچے وغا میں سے تمام کے بعد. حسین پہنچے وغا میں سے تمام کے بعد. پڑے تھے خاک پہ اکبر یہ کہہ رہے تھے حسین. پڑے تھے خاک پہ اکبر یہ کہہ رہے تھے حسین. ابس ہے زیست میری تجھ سے لالا فام کے بعد. درود بھیجتا ہوں ان پہ ہر سلام کے بعد. ہے گرم ریت پہ پامال جس میں سبت نبی. ہے گرم ریت پہ پامال جس میں سبت نبی. فلک گرانا زمیں پہ اس انتقام کے بعد. درود بھیجتا ہوں ان پہ ہر سلام کے بعد. میری لہر پہلی آ گئے مدد کے لیے. میری لہر میں علی آ گئے مدد کے لیے. فرشتے قبر میں پہنچے میرے امام کے بعد. فرشتے قبر میں پہنچے میرے امام کے بعد. درود بھیجتا ہوں ان پہ ہر سلام کے بعد. ان کا نام ہے لب پر خدا کے نام کے بعد. نعرہ صلوات. حسین وائے حسین غریب و بے کسو تنہا حسین وائے حسین. شہید خنجر آدھا حسین وائے حسین. رسول کہتے تھے میں کس گلے کو چوموں گا. رسول کہتے تھے میں کس گلے کو چوموں گا. گلا تو کٹ گیا تیرا حسین وائے حسین. غریب و بے کسو تنہا حسین وائے حسین. کہاں یہ زینب مستر نے جب مروں لوگو. کہاں یہ زینب
مستر نے جب مروں لوگو میرے مزار پہ لکھنا حسین وائے حسین شہید خنجر. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل. گزارش کرتا ہوں جناب راشد زیدی صاحب سے تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ حضرات میرے گلے کو نہ دیکھیے گا، کلام کو دیکھیے گا. عبادت کی حیثیت سے میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ میرا گلا اس قابل تو نہیں ہے. درود کا سہارا دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. کربلا نو کیسنا سے یہ خبر لائی ہے، کربلا نو کے سینہ سے یہ خبر لائی ہے. زندگی موت کے راہ سے گزر آئی ہے. کربلا نو کے سینہ سے یہ خبر لائی ہے. ایک چراغ شب عاشور نے گل ہو کر بھی، ایک چراغ شب عاشور نے گل ہو کر بھی، عرش سے فرش تلک روشنی پھیلائی ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے مقدر اپنا، ہم نے روحوں کے مسیحا سے شفا پائی ہے. اور ہم کو عمران سے دل و جاں کا کچھ خوف نہیں، ہم نے روحوں کے مسیحا سے شفا پائی ہے. عشق شبیر میں بہنے کے لیے فرار، عشق شبیر میں بہنے کے لیے فرار، ہم آزادار کی آنکھوں میں سمٹ آئی ہے. اور لگ گئی کیا علی اکبر کے کلیجے میں سنا، سر کھلے علی گھر سے نکل آئی ہے. چھا گئے شان
ہوا کے عباس کے مرقد میں کہاں زینب نے اٹھو عباس دلاور کے بہن آئی ہے. ہر زمانے نے یہ تسلیم کیا ہے گوہر. ہر زمانے نے یہ تسلیم کیا ہے گوہر. کربلا وقت کی سب سے بڑی سچائی ہے. کربلا نو کیسے نہ سے یہ خبر لائی ہے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گلا میں گزارش کرتا ہوں عباس صاحب سے بتائیے. بلندتر صلوات. کی دن 10ویں دا چڑھے آئے کی خون ہنیریاں جھلیاں. کی دن 10ویں دا چڑھے آئے کی خون ہنیریاں جھلیاں. تصویراں پاک رسول دیاں. تصویراں پاک رسول دیاں. اج وچ کربل دے رلیاں نے کی دن 10ویں دا چڑھے آئے کی خون ہنیریاں جھلیاں. تصویراں پاک رسول دیاں. تصویراں پاک رسول دیاں. اج وچ کربل دے رلیاں نے کی دن 10ویں دا چڑھے آئے کی خون ہنیریاں جھلیاں. اج کمر حسین دی جھک گئی ہر آس زینب دی مک گئی. اج کمر حسین دی جھک گئی ہر آس زینب دی مک گئی. صغرا دیاں ساریاں صدراں اج. صغرا دیاں ساریاں صدراں اج. برچھی دے پھل نل تلیاں نے کی دن 10ویں دا چڑھے آئے کی خون ہنیریاں جھلیاں. اج کے دے شگن مناواں میں کیویں ڈولی کبرا پاواں میں. اج کے دے شگن مناواں میں کیویں ڈولی کبرا پاواں میں. ایک پاسے لاش دے ٹکڑے نے ایک پاسے لاش
ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਦਿਨ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਕੀ ਖੂਨ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਰ ਲੋ ਪਾਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ, ਨਾ ਖੋ ਲਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ। ਕੁਝ ਕਰ ਲੋ ਪਾਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ, ਨਾ ਖੋ ਲਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਣੋ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਣੋ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਗਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੁਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿਨ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਕੀ ਖੂਨ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਹੈਦਰ ਦਾ, ਏ ਜਿਗਰ ਹੈ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ। ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਹੈਦਰ ਦਾ, ਏ ਜਿਗਰ ਹੈ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਏ। ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿਨ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਕੀ ਖੂਨ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਮਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੁਕ ਗਈ ਏ, ਹਰ ਆਸ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ। ਅੱਜ ਕਮਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੁਕ ਗਈ ਏ, ਹਰ ਆਸ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ। ਸੁਗਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਅੱਜ, ਸੁਗਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਅੱਜ। ਬਰਛੀ ਦੇ ਫਲ ਨਲ ਤੁਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿਨ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਕੀ ਖੂਨ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਡੋਲੀ ਕੁਬਰਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਡੋਲੀ ਕੁਬਰਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਦਿਨ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਕੀ ਖੂਨ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਰ ਲੋ ਪਾਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ, ਨਾ ਖੋਵੋ ਲਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ। ਕੁਝ ਕਰ ਲੋ ਪਾਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ, ਨਾ ਖੋਵੋ ਲਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਣੋ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਣੋ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਗਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੁਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿਨ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਕੀ ਖੂਨ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ।
اج وچ کربل دے رلیاں نے کی دن دسویں دا چڑھیا اے کی خون ہنیریاں جلیاں. جزاک اللہ. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزارش کرتا ہوں جناب پروفیسر حسن رضا صاحب. دیگر بلند تر صلوات. جب میرے ذہن میں آ جاتا ہے عباس کا نام، جب میرے ذہن میں آ جاتا ہے عباس کا نام، جرأت فکر بڑھا دیتا ہے عباس کا نام، جرأت فکر بڑھا دیتا ہے عباس کا نام. ہے یہ عباس کی عظمت کے حفاظت کے لیے، ہے یہ عباس کی عظمت کے حفاظت کے لیے خود شہ دین پناہ لیتا ہے عباس کا نام، خود شہ دین پناہ لیتا ہے عباس کا نام. اور گلے کے تیر نے اصغر کو کر دیا سیراب، گلے کے تیر نے اصغر کو کر دیا سیراب، ضعیف باپ نے دیکھے تھے کیسے کیسے خواب، ضعیف باپ نے دیکھے تھے کیسے کیسے خواب. فرات ڈوب کے مر جا تیرے کنارے پر، فرات ڈوب کے مر جا تیرے کنارے پر، ملا نہ اصغر بے کس کو ایک قطرہ آب، ملا نہ اصغر بے کس کو ایک قطرہ آب. اور لیے صغیر کو رن میں حسین کہتے تھے، لیے صغیر کو رن میں حسین کہتے تھے، کسی طرح یہ بچے دیں مسبب الاسباب، کسی طرح یہ بچے دیں مسبب الاسباب. اور سنا جو نعرہ حل من تو یا علی کہہ کر، سنا جو نعرہ حل من تو یا علی کہہ کر، زمیں پہ آ گئے جھولے سے اصغر بیتاب، زمیں پہ آ گئے جھولے سے اصغر بیتاب. فلک نہ ٹوٹ پڑے دیکھ کر یہ سب منظر، فلک نہ ٹوٹ پڑے دیکھ کر یہ سب منظر، حسین کرتے ہیں اصغر کے خون سے ریش خضاب، حسین کرتے ہیں اصغر کے خون سے ریش خضاب. اور حسین بڑھتے ہیں خیمہ کو پھر پلٹتے ہیں، حسین بڑھتے ہیں خیمہ کو پھر پلٹتے ہیں. ہے فکر دیکھے گی بچے کو کیسے ام رباب، فکر بچے ہے فکر دیکھے گی بچے کو کیسے ام رباب. اور کھڑے ہیں سوچتے لے کر حسین لاش صغیر، کھڑے ہیں سوچتے لے کر حسین لاش صغیر، ملائیں خاک میں کس طرح یہ درے نایاب، ملائیں خاک میں کس طرح یہ درے نایاب. اور لحد میں ڈال کے اصغر کو دیکھا سوئے فلک، لحد میں ڈال کے اصغر کو دیکھا سوئے فلک، رہی نہ چہرے پہ مٹی کو ڈالنے کی تاب، رہی نہ چہرے پہ مٹی کو ڈالنے کی تاب. اور گلے کے تیر نے اصغر کو کر دیا سیراب، ضعیف باپ نے دیکھے تھے کیسے کیسے خواب. صلوات. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گزارش کرتا ہوں جناب آغا مختار حسین صاحب سے تشریف لائیں.
اجتماعی عبادت ہے تے مل کے ایک جملہ سرکار علی اصغر دی گوش گزار کرنا سی. سورہ شمس حضرت صالح علیہ السلام دے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ ناقۃ اللہ جڑی اونٹنی ہے ناقۃ اللہ اللہ دی اونٹنی تے اس دا خیال رکھنا ہے، اس تے پانی دا، اس تے دانے دا. لیکن انہاں ظالماں نے قوم نے اودیاں کوچاں کٹ دتیاں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اصغر ناقۃ اللہ تو افضل آج دی رات شب عاشور مارکہ حق و باطل دا تے فیصلہ اسی رات ہو گیا جدوں اشقیاء دی جانب تو رقص و سرور دیاں آوازاں آندیاں رہیاں اور قیام حسینی دی طرفوں تسبیح و تحلیل اور عبادت دی آواز. اور ایک جملہ سرکار زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تسبیح و تحلیل دی آواز بلند ہوئی نا ارد گرد آئی اصحاب دے خیمے تے بابے کول آ کے فرمایا کہ بابا کیا یہ ممکن ہے کہ اصحاب نو کہو کہ اپنے فرمایا کہ سجاد آج دی رات میں امام ہاں، کل تو جانے تے اللہ جانے پھوپھیاں ماواں بہناں دے نال کیویں بے مکنا چادر بازاراں تے درباراں چ نروار دتے. آج رات دا ویلا ہو سکتا ہے اسی وقت امام علیہ السلام شریکت الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بہن زینب برقع پاؤ تے میڈے نال آ. بہن کو گن کے میدان دی طرف روانہ ہوئے. ایک جات فرمایا اما دی جائی اے اکبر دے لاہمن دی جائی اما دی جائی جکی جئی جات فرمایا اے میڈے لہم دی جائی. آقا زادی نے زمین تے بیٹھ کے سوچیا کہ اس زمین دے حصے نو صاف کر چھوڑا متا کوئی سنگ ریزا ہووے یا کوئی کانٹا. عقل مار کے آدھی بھئی ویر حسین اے جات میں تو پہلے ہی کوئی صاف کر گئے. آواز ہے میں زہرائی ودیاں میں پتر دے لامن دی جا کولوں اپنے والا نال صاف کر چھوڑے. میں واپس ول یا 4 سالہ دی ہوا دی جن کو نماز شب وچ پروردگار کولوں منگیا سینے تے سمن علی سکینہ تعویز دی من
کو چاہیا ہاں اللہ ہے. فرمایا سکینہ ڈل رات پئی ہئی ہن سم پو بچڑا میڈی دی معصوم سکینہ او ایک لحظے دا مہمان کھڑا ہی بھی حاضر پیو دا سین او بہوں امن امیری مانے ہن او جداں ہائیا شہر مدینہ کل عصر ویلے تیڑے در لحسن دیسی جن کا شمر کمینہ. آقا نے فرمایا میری دی سکینہ سمپو میں اللہ دی عبادت کرنی. سید الشہداء نے نماز شروع کی تھی سر سجدے چ رکھیا کتنی دیر تک سر نہیں چایا دین منہ نال منہ رلا کے فرمایا بابا سر چاویں ہاں میں اجڑی دا بابا. میں حیران کیوں پریشان کیوں میڈا دل آدھا گلا او بابا. مولا حسین نے دی کو چایا سینے نالا کے لوری سنانی شروع کی تھی. یا الواز یا نور عینی یا برد قلبی ہا وقت نوم نوم یا بنیہ. او دل جان بچڑا نادان بچڑا اجاں رات کھڑی ہے سمپو سکینہ. کل بابا گولے سے ہو کل رون دی راسیں اجاں رات کھڑی ہے سمپو سکینہ. تماچے جلے سے دروی لہے سے اجاں رات کھڑی ہے سمپو سکینہ. کیوں نال مخاطب ہو کے کی فرمایا تے کوں بچے ساں چارے میں لے ساں بابا تیری گردن دے نال گردن رکھ دے ساں پیو دے قاتل دے اگے ہاتھ جوڑ کے اقسم میڈن بابے کو نہ مار. اللہ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین اس مجلس کے فوراً بعد در عباس پہ ٹھیک 4 بجے اذان علی اکبر کی سالانہ مجلس ہوتی ہے. وہاں پہ ہم سب جائیں گے اور باہر ٹرانسپورٹ کا اہتمام ہے. آپ اپنی گاڑیاں یہیں پار رکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ مجلس اٹینڈ کر کے واپس اسی اذاخانہ میں واپس آ جائیں گے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اور میری مومنین سے گزارش ہے کہ اگر آپ سامنے آ جائیں تاکہ جب قبلہ رونق فروزن ممبر ہوں تو مجلس کا ماحول. مومنین آپ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آگے تشریف لے آئیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. آ جائیں آگے آ جائیں تھوڑا آگے آ جائیں پلیز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں گزارش کرتا ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام سید علی حیدر عادی صاحب رونق افروز ممبر. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہ من قرأ الفاتحہ. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين الحسن والحسین بالقاسم محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فعارفوہ. بات پڑھے والے محمد. برادران ایمانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں مقیم ہیں. وہ شہر جو پہلے یہودیوں کا شہر ہوتا تھا، اب وہ پورا شہر مسلمانوں کا شہر ہے. کوئی بھی غیر مسلم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک یہودی وہاں پر رہتا ہے فتح خیبر کے بعد، اکیلا ہے. فتح خیبر میں سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوا. شمون نام ہے، یہودی ہے، شمون ہے. جب سب کچھ لٹ گیا اس کا تو اس نے دکان کھولی. مسلمان جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں. کیونکہ اسی شہر کا رہنے والا تھا، ایک ایک مسلمان کے حالات کو جانتا تھا. جو کل تک غریب تھے فتح خیبر کے بعد سب امیر ہو گئے، گھر میں دولت آ گئی. اسے تو احساس ہوگا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال ان کے گھروں میں ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح کی وجہ سے، کمانڈر ہونے کی وجہ سے سب بہت زیادہ ملا. حتیٰ کہ رسول اللہ کا حصہ بھی حضرت علی کو ملا. لے کر کے چلے. لوگ پہلے مدینے آ گئے، گھروں میں خوشیاں ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ خبر مل گئی کہ کس کو کیا ملا. اب یہ ہے عصمت. جناب فاطمہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جب ان عام فوجیوں کو اتنا ملا ہے اور یہ خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں گھروں میں اور ہر طرف عید منائی جا رہی ہے، تو علی کو تو کہیں زیادہ ملے گا. آپ نے ایک لسٹ بنائی مدینے کے بیواؤں اور یتیموں کی، اور ایک اس لسٹ کو بنا کر کے یہ ارادہ کیا کہ جب علی آئیں گے اتنا مال اس گھر میں دوں گی، اتنا مال اس گھر میں دوں گی، اتنا مال اس گھر میں. مولا علی اب انتظار کر رہی ہیں جناب فاطمہ کہ علی آئیں تو میں اپنا کام کروں. حضرت علی علیہ السلام آئے. اب آپ دیکھیے یہ ہے عصمت. جناب فاطمہ زہرا نے اپنے ذہن کی لسٹ میں جس بیوہ کا نام پہلے نمبر پہ لکھا تھا اور جتنا مال اس کے لیے جناب فاطمہ نے ارادہ کیا تھا، مولا علی داخل مدینہ ہوئے اور سب سے پہلے اسی گھر پر پہنچے. کوئی رابطہ نہیں، کوئی سیل فون نہیں تھا، کوئی اور کمیونیکیشن نہیں تھا، مگر یہ عصمت ہے کہ انہی نے ارادہ کیا اور علی ابن ابی طالب پہلے نمبر پہ اسی بیوہ کے گھر پر پہنچے اور جتنے مال کا ارادہ کیا اتنا ہی دیا. دوسرا نام جس کا ہے جناب فاطمہ کی لسٹ پہ اتنا ہی مال اس کو دیا.
آخر میں جناب فاطمہ کی لسٹ میں جب علی گھر میں یعنی جو اتنا مال آیا ہے وہ سب تقسیم ہو جائے گا اور فاطمہ کے گھر میں فتح خیبر کا مال کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. جناب امیر علیہ السلام نے اس لسٹ کے مطابق جو جناب فاطمہ نے بنائی تھی، بغیر گھر میں آئے ہوئے، بغیر ملاقات کیے ہوئے، بغیر مشورے کے، بغیر بات کیے ہوئے اس مال کو تقسیم کر کے غروب آفتاب کا وقت آ گیا. اب خالی ہاتھ ہیں علی، شرم کھائے جا رہی ہے کہ فاطمہ کے سامنے خالی ہاتھ کیسے جاؤں، سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا. آپ مسجد میں چلے گئے، مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اندھیرا چھا گیا. ادھر جناب فاطمہ کا عالم یہ ہے کہ پریشان حال ہیں، کبھی دروازے کے پاس جاتی ہیں، کبھی بچوں کے پاس آتی ہیں، کبھی دروازے کے پاس جاتی ہیں، کبھی بچوں کے پاس. جب بالکل اندھیرا چھا گیا تو آہستہ سے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی. جب دروازہ کھلا، مولا داخل ہوئے، شہزادی نے سلام کیا، دیکھا کہ علی خالی ہاتھ ہیں. یا علی، سنا ہے خیبر میں لوگوں کو بڑا مال ملا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں بہت مال ملا ہے. کہا کیا آپ کو کچھ نہیں ملا؟ کہا الحمدللہ مجھے بہت زیادہ ملا، حتیٰ کہ آپ کے بابا کا حصہ بھی میرے پاس آیا. یا علی، خالی ہاتھ آنے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جب میں داخل مدینہ ہوا تو فلاں بیوہ کو میں نے اتنا مال دیا، فلاں یتیم کو اتنا دیا، فلاں غریب کو اتنا دیا. پوری لسٹ بتاتے جا رہے ہیں. جناب فاطمہ اپنی لسٹ سے ملاتی جا رہی ہیں اور آخر میں کہا کہ شہزادی تمام مال میں نے باہر ختم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو لسٹ آپ نے بنائی تھی اس میں آپ نے خالی ہاتھ رکھا تھا. کہتے ہیں ادھر علی کا کلام ختم ہوا، ادھر جناب فاطمۃ الزہرا سجدے میں گر گئی. میرے معبود تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے مجھے وہ شوہر عطا کیا ہے کہ نیت میں کرتی ہوں اور پورا وہ کرتا ہے. یہ جتنی کرامتیں ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، یہ ان کی محنتوں کا صلہ ہے پروردگار عالم نے جو دیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو سلامت رکھے. یہ امام علی علیہ السلام جناب فاطمۃ الزہرا کی خدمتوں کا صلہ ہے. آج دنیا میں کون سی جگہ ایسا ہے کہ جہاں حسین کا نام نہ لیا جا رہا ہو؟ خدا کی قسم اتنا نام اللہ کا نہیں لینے والے، اتنا نام رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں جتنا در و دیوار سے اور اس کائنات میں یا حسین کی صدائیں آتی ہیں. امام حسن علیہ السلام کا سن ولادت 3 ہجری ہے. امام حسین علیہ السلام کا سن ولادت 4 ہجری ہے. حضور کا سن وصال 10 ہجری. 11 ہجری کی یعنی پہلی محرم کو ہجری کا سن شروع ہوتا ہے اور 28 صفر کو آپ کی وفات ہے. یہی ہے نا؟ کتنا سن بنا؟ 6 سال یا 7 سال. لیکن رسول اللہ کا منبر تاریخ بھری ہوئی ہے. ابھی تو یہ مکلف بھی نہیں ہے بچے ہیں، لیکن وہ فضائل، وہ مناقب جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ہذان امامان قاما او قعودا. یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بچپنا ہے ابھی، مگر مخبر اعظم کیا کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اور یہ دونوں کون ہیں؟ امام ہیں. قاما اور قعودہ. یہاں مفسرین نے اور محدثین نے تفسیر کی ہے، قاما سے مراد ہے قیام اور قعودہ سے مراد ہے بیٹھ جانا. یعنی یہ چاہے صلح کریں یا جنگ کریں، یہ ہر حال میں امام ہیں. اور اب ممبر سے ظاہر ہے صاحب سن رہے ہیں، سب کے سب فضائل بیان کر رہے ہیں. ھذا حسین فعارفوہ، میرا حسین ہے، اس کو پہچانو، اس کی معرفت.
محدثوں نے لکھا ہے کہ ایک شب شام کا وقت ہے، حضور ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ایک بچہ داخل مسجد ہوا، پیراہن پیروں میں الجھا اور گر گیا۔ ظاہر ہے عوام جو ہے ان کی نگاہیں رسول کی طرف ہیں، اور رسول جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں عوام کی طرف، اور سامنے دروازہ ہے۔ کتنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے؟ لاکھوں کا مجمع ہے۔ کسی ایک سے کہہ دیتے بچے کو اٹھا لیتا، نہیں، خطبے کو منقطع کیا، ممبر سے اترے، بچے کو اٹھایا اور ممبر کے اوپر لے کر کے آئے۔ اب یہاں آپ کی سماعتوں کو متوجہ کرتے ہوئے آپ نے محسوس کیا ہوگا، شاعر ہو، مفکر ہو، عالم ہو، اگر وہ گفتگو ادھر سے ادھر کرنے لگے تو مزاج جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا، روک دیتے ہیں۔ ابھی تو کیا پڑھ رہے تھے، اب کیا پڑھنے لگے؟ ہے نہیں ہے۔ اچھا مبلغ، اچھا مقرر وہ ہوتا ہے جس کے مضمون میں تسلسل ہو، ربط ہو، ہے یا نہیں ہے؟ تو اب وہ رسول جو مواعظ دینے کے لیے آیا ہو، جی آپ کا ذہن کیا کہے گا کہ ابھی تو رسول اللہ جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہے تھے، استغفار کی تعلیم دے رہے تھے، تسبیح و تحلیل بتا رہے تھے، ہمارے نفسوں کو پاک کر رہے تھے، اور اب بچے کو لے کر کے ہاذا حسین الفارف ہو؟ نہیں، ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کی گفتگو بے ربط نہیں ہو سکتی۔ یا تو یہ ہے کہ فضائل حسین ابن علی بیان کر رہے تھے اور وہ بچہ آ گیا، اور اب جب آ گیا تو اب یہ ہاذا کا اشارہ بتا رہا ہے کہ جو اب تک میں تمہارے سامنے گفتگو کر رہا تھا، ہاذا حسین فارف ہو، یہ وہی حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کو پہچانو۔ کیوں؟ یہ کل محافظ دین ہے تمہارا، کل شریعت کا محافظ یہ ہے، اور کوئی بھی اس سے بہتر نہ محافظ ہے نہ شریعت کا بچانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ مال دے دیں، جان دینے کو تیار نہ ہو، ممکن ہے جان دے دے کسی ایک بچے کی، کسی ایک کی، مگر جو قربانی حسین ابن علی دے گا وہ صفوف انبیاء میں آدم سے خاتم تک اور خاتم سے لے کے صبح قیامت تک کوئی دوسرا نہیں ہو تو کوئی بتلا دے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا نا، مگر یہ بتا دوں میں آپ کو، عوام کا خواب اور ہوتا ہے، نبی کا خواب اور ہوتا ہے۔ نبی کا خواب جو ہے، کیونکہ اللہ کا جو حکم آتا ہے، ایک تو ڈائریکٹ جبرائیل لے کے آتے ہیں، اور ایک قسم قرآن میں ملے گی الہام کی، ایک ملے گی وحی کی، اور ایک خواب جو ہے وہ بھی الہام اور وحی کی شکل میں ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے الہام ہوا یا القاء ہوا۔ یہ دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، باپ نے بیٹے سے خواب بیان کیا، 3 دن خواب دیکھا، تینوں دن بیٹے سے بیان کیا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ بابا آپ اس امر کو پورا کیجئے جس کا حکم ملا ہے، اس صابرین میں پائیے گا۔ یہی کہا ہے نا، قرآن کی آیت یہی کہتی ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا بابا آپ خواب کو پورا کریں، اللہ کا حکم ہے، مجھے صابرین میں پائیے گا۔ اگر خواب کو پورا کیا جاتا ہے تو شہادت ہوتی نا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، ایک زانو پر حسین ابن علی ہیں، ایک زانو کے اوپر ابراہیم ہے، کبھی اس کو پیار کرتے ہیں اور کبھی اس کو پیار کرتے ہیں۔ جبرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک کو قبول کر لیں۔ دونوں کے فضائل بیان کر دیے، ابراہیم سے تمہاری نسل چلے گی، تمہاری اولاد نرینہ ہے، اور کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، ختم نبوت تم پر ہو گیا، یہ نبی نہیں ہوگا، تمہاری اولاد چل جائے گی، حسین ابن علی تمہارے دین کو بچائے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، جان بھی دے گا، اب یہ تمہارے اوپر ہے، جسے چاہے قبول کرو۔ جبرائیل
خلیل سے کہا کہ میں نے حسین کو لے لیا. کہتے ہیں اسی روز یا اگلے روز ابراہیم بخار میں مبتلا ہوئے اور 3 دن کے اندر اندر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. کہتے ہیں جس قدر دنیا میں رسول کو حسین سے پیار تھا اتنا کسی سے نہیں. ہر وقت گود میں لینا. اگر بچوں نے یہ کہا کہ نانا آج عید کا دن ہے، سب کے پاس ناقے ہیں، ہمارے پاس ناقہ نہیں ہے، تو خود ناقہ بن گئے. بارگاہ اہدیت میں یہ اہمیت ہے کہ جب بچوں نے ماں سے فرمائش کی اماں سب کے لیے تو عید کے کل کپڑے ہیں نئے، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ماں نے کیا کہا؟ بیٹا دردی کے یہاں گئے؟ کیا واقعی دردی تھا کوئی؟ کہیں ناپ دینے گئے تھے؟ نہیں، مگر مالک حقیقی کو یقین تھا، اس شہزادی کو یقین تھا. کون آیا لے کر کے؟ رضوان جنت. ایک لباس سرخ اور ایک لباس سبز. سرخ امام حسین کے لیے اور سبز امام حسن کے لیے. رضوان جنت جب چلنے لگا تو مالک نے کہا ٹھہر جا، در زہرا پہ جا رہا ہے. میرے کنیز نے بچوں کو یہ کہہ کے سلایا ہے کہ دردی کے یہاں کپڑے گئے ہیں، تم دردی بن کر کے جا رہے ہو، ہماری طرف سے تم دردی ہو حسنین کے. دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، پوچھا کون؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا دردی ہوں. رسول اللہ ناقہ بنے، دونوں بچے سوار. بچوں نے کیا کہا؟ نانا جو سواری ہیں ان کے ہاتھوں میں مہار ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. 2 زلفیں ہیں، ایک کے ہاتھ میں دی، ایک دوسرے کے ہاتھ میں دی، اور اب جا رہے ہیں. رسول کا ایک صحابی مل گیا، گلی کے اندر چل رہے ہیں، ہاتھ بھی زمین کے اوپر اور پیر بھی زمین کے اوپر، اونٹ کی شکل. نانا سب کی سواریاں آواز نکال رہی ہیں، ہماری سواری آواز نہیں نکال رہی. کی خواہش پوری ہو رہی؟ رسول اللہ نے اونٹ کی آواز نکالنا شروع کر دی. صحابی مل گیا، کہتا ہے سبحان اللہ کیا اچھی سواری ہے. حضور نے کہا ٹھہر، نہیں پہچانتا یہ کون ہے؟ سواری اچھی نہیں، یہ دیکھ کہ کون سوار ہیں. پہلے سواروں کی معرفت حاصل کر کہ رسول اللہ ناقہ بنے ہیں کن کے لیے؟ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. جتنے بھی فضائل و مناقب ہیں، حسنین کے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ 7 اور 6 سال کی عمر میں وہ ساری فضیلتیں لے لی رسول اللہ سے، جس کا اعلان بعد میں کیا گیا. اس سے زیادہ نہیں. جہاں مالک اپنے نبی کو مجبور کر دے سجدے سے سر نہ اٹھانا، جب تک حسین خود سر نہ اٹھائے، جب تک حسین نہ اتر جائے. یہاں پہ ایک عجب روایت ملتی ہے. علماء اہل سنت میں ایک مشہور عالم ہے فرنگی محل کے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام پشت کے اوپر آ گئے اور رسول اللہ سجدے میں ہیں، تو اس وقت رسول اللہ نے حسین کا بازو پکڑا اتارنے کے لیے. کہتے ہیں تیزی کے ساتھ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور وہ آئے، انہوں نے زانوئے رسول کو پکڑ لیا. کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب تک حسین خود سے نہ اترے آپ کو نہیں اترنا، آپ کو نہیں اٹھنا ہے، سر نہ اٹھے. کہتے ہیں 70 مرتبہ رسول اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا، 70 مرتبہ. اب جب حسین ابن علی اترے تب رسول نے سر اٹھایا. وہی آئی آج سے استغفار 70 مرتبہ، ذکر رکوع و سجود 70 مرتبہ. اگر فقہ میں کسی میں بھی کہ ذکر رکوع کتنا کیا جائے، 1 مرتبہ مستحب ہے. سجدے میں ذکر سبحان رب العلی و بحمد، سجدے رکوع کے اندر سبحان رب العظیم و بحمد 1 مرتبہ واجب، 3 مرتبہ مستحب. پورا ہو گیا. کثرت ذکر سجدے میں
کثرت ذکر سجدے میں کتنا کیا جائے پروردگار کا جتنی دیر حسین ابن علی پشت رسول پر بیٹھے رہے اتنی دیر کا کیسے معلوم ہو کا 70 مرتبہ رسول اللہ نے سبحان اللہ کہا ہے. آج سے تم بھی 70 مرتبہ، یہ اکثریت ہے. میکسیمم کتنی مرتبہ ہم جو ہے ذکر رکوع سجدہ کریں تو کہا کہ 70 مرتبہ، اس لیے کہ حسین ابن علی اتنی دیر بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ نے 70 مرتبہ فرمایا ہے. تو جس کے سجدے میں بیٹھ جانے پر حکم شریعت نافذ ہو جائے تو وہ کیسا محافظ شریعت ہوگا. اللہ نے، آپ سنتے رہتے ہیں برابر، جب علم نکلتا ہے، تعزیہ نکلتا ہے، تابوت برآمد ہوتا ہے، آپ اپنی آنکھوں کے لگاتے ہیں یقین کے ساتھ، خالی بوسہ دے رہے ہیں نہیں، یقین کے ساتھ کہ ہم اظہار محبت بھی کر رہے ہیں اور آنکھوں کے لیے اس سے بہترین علاج نہیں ہے. اگر آپ زبان سے بوسہ دے رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ ہماری زبان طاہر ہوگی. اگر آپ اپنے بدن کے اوپر مس کر رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں صحت ہوگی اور سلامتی ہوگی. کیوں؟ ہمارے سامنے تاریخ ہے کہ اسی فرزند حسین کے لیے 2 چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بدبخت بدعقیدہ یہ کہے کہ اب تو حسین اس کے اندر نہیں، تو لکڑی ہے اور یہ تو کپڑا ہے جو پڑا ہوا ہے، یا گلاب کے پھول ہیں جو لگا دیے گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں 2 روایتیں اور دونوں فرشتے. امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے دونوں فرشتے الگ الگ ہیں. ایک فرشتہ آیا اس کو مس کیا ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور دوسرا فرشتہ آیا ہے اس کو مس کیا ہے جھولے سے جو فطرت ہے. کہتے ہیں ہزاروں سال کا عذاب میں مبتلا ہوا فرشتہ، اور جب ملائکہ آ رہے ہیں کہا کہ مجھے لے کر کے چلو، لے کر کے آ گئے، رسول کے دربار کے باہر ڈال دیا. اور جب رسول اللہ کو خبر دی گئی تو آپ نے کیا کہا؟ اس کو حسین کے جھولے سے مس کر دو. کہتے ہیں یہ روایت ہے جب حسین کے جھولے سے مس کیا تو وہ ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، من مثلی، میرے مثل کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کیا تکبر آ گیا؟ ابھی تو تجھے سزا ملی تھی. تو ایک مرتبہ فوراً برجستہ کہتا ہے انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. من مثلی، میرے مثل کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. ہمیں چونکہ یہ روایتیں معلوم ہیں اور یقین ہے، اس لیے منتیں بھی مانگتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. یہ منتیں اور دعائیں جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حسین ابن علی نے سب کچھ لٹا دیا تو اب حسین کو صاحب اختیار قدرت نے بنا دیا. خدا جب حسین بندہ ہو کر کے راہ خدا میں دین خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دے تو اب خدا ہو کر کے حسین کو اس کے صلے میں جو دے دے وہ کم ہے، جو دے دے وہ کم ہے. اولاد دے، مال دے، صحت دے، یہ سب اختیارات حسین ابن علی کے ہیں. کیوں؟ اس نے سب کچھ لٹا دیا ہے. آج کی شب ہمیں یہی سبق ملا ہے، آج کی رات ہمیں یہی سبق ملا ہے. کربلا میں حسین جنگ کرنے نہیں آئے تھے. اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا حسین بنی ہاشم سے ہیں، اور کہتے عرب میں بنی ہاشم کے مقابل میں کوئی شجاع نہیں تھا. جب رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ بنی ہاشم کی طاقت کے مقابلے میں ہمارے درمیان میں کوئی وہ نہیں. تب یہ طے ہوا تھا کہ 40 کے 40 قبیلے جو ہیں ساتھ مل کر کے قتل کریں شب ہجرت. کہتے ہیں حسین ابن علی کے پاس 18 جوانان بنی ہاشم وہ تھے کہ اگر حسین اجازت دے دیتے تو حسین کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، حکم دے دیتے یزید کا سر قلم ہو کے آ جاتا. یزید کا سر قلم کر کے لے آئے تھے، نہیں، طاقت کو تقسیم کیا. محمد حنفیہ کی طاقت کا پتہ ہے؟
جنگ صفین میں میرے مولا نے لوہے کی زرہ دی، بیٹا اسے چھوٹی کرا کے لاؤ۔ بابا کہاں سے چھوٹی کرانی ہے؟ نشان لگایا، کہتے ہیں اس طریقے سے بابا کے سامنے پکڑا اور اس لوہے کی زرہ کو پھاڑتے چلے گئے۔ یہ طاقت تھی۔ بھائی عبداللہ تم یہیں رہو گے، ابن عباس یہیں رہو گے، محمد حنفیہ یہیں رہو گے، میں امام وقت ہوں، حکم دے رہا ہوں۔ جب کچھ کو لے کے چلے تو وہاں بھی تقسیم کر دی، مسلم تم میرے سفیر بن کے جاؤ۔ معلوم ہے کہ مسلم کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ پورے 1 مہینے کے بعد مسلم کی شہادت کے واقعہ کربلا ہوا۔ 18,000 فوج تھی کوفے کے اندر، 18,000، اور اکیلا مسلم۔ ابن زیاد نے شام خبر بھیجی مجھے فوج اور چاہیے۔ جواب یہ دیا کہ ایک مسلم کو قید کرنے کے لیے تمہارے پاس 18 فوج ہے؟ تو اس نے جواب میں لکھ کے بھیجا کہ کوئی بنیا بقال نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ شام جس کو اپنی حکومت بچانے کے لیے امام حسین کو قتل کروانا چاہتا ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ ابو الفضل عباس حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، جب ایک شیر کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جہاں 18 برس کا علی اکبر بھی ساتھ ہو، جہاں زین العابدین بھی ساتھ ہوں، جہاں اون محمد بھی ساتھ ہوں، جہاں قاسم بھی ساتھ ہو، تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنی طاقت کا اس نے جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انتظام کیا ہوگا۔ مگر حسین ابن علی دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر مجھے جنگ کرنا ہوتی تو میں مخدرات عصمت کو نہ لاتا، میں اپنے بچوں کو نہ لے کے آتا۔ فوج کے اندر 90 برس کا بوڑھا بھی ہے اور 6 ماہ کا ششماہ بھی ہے۔ آج کی رات آئی، امام حسین، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے کربلا میں کہ جہاں امام کی آخری ملاقات عمر سعد سے ہوئی۔ آپ نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی، اے عمر سعد، میرا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا اور یزید کا معاملہ ہے، مجھے تم یزید کے پاس لے کے چلو، ہم فیصلہ کر لیں گے۔ کہا ممکن نہیں، یا بیعت کرو ورنہ سر قلم کریں گے۔ اچھا مجھے مدینے واپس جانے دو، یہ بھی ممکن نہیں۔ اب امام نے آخری شرط پیش کی، اچھا چلو ایک اور راہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ میں کسی مسلم ملک میں نہیں جاتا، جہاں جہاں تمہارا اسلام ہے، جہاں جہاں مسلمان، میں نہیں، مجھے جو ہے وہ غیر مسلم علاقے میں بھیج دو، میں ہند جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، زمین سے نہیں نکلو۔ امام واپس آ گئے۔ بہن نے پوچھا بھیا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ کوئی صورت صلح کی نہیں ہے، ادھر فوج تیار ہے، شمر شام کے وقت خط لے کے آتا ہے، جو میں نے آپ نے برابر سنا ہے کہ وہ امان نامہ حضرت عباس کے لیے لے کے آیا، اس وقت آیا تو ایک خط اور بھی لایا عمر سعد کے نام، کہ اگر تم سے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم نہیں ہو رہا ہے تو تم شمر کو جو ہے وہ کمانڈر بنا دو اور تم واپس کوفے چلے آؤ۔ جب یہ خط عمر ابن زیاد کا عمر سعد کو دیا اور اس نے پڑھا، اب اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی صورت نہیں ہے، لہذا جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ جب جنگ کا طبل بجایا گیا تو کہتے ہیں کہ اصحاب نے حسین کے خیموں کو، آج بھی اگر آپ جائیں خیام گاہ میں تو اصحاب کے خیمے ایسے بنے ہیں
کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے خیمے بنوائے ہیں اور اہل بیت کے خیموں کو بیچ میں لے لیا ہے کہ اگر حملہ ہو تو ہمارے اوپر حملہ ہو، ہم دفاع میں شہید ہو جائیں، اہل بیت پہ کوئی بات نہ آنے پائے۔ تب جناب عباس کو بھیجا، بھیا عباس اب آپ جائیں اور عمر سعد سے یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر جنگی کرنی ہے تو صبح کو جنگ ہوگی، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو کہ اپنے مالک کی عبادت کر۔ کیا کہا؟ اپنے مالک کی عبادت کر لیں۔ عباس اجازت لے کے آئے، امام کو پیغام دیا کہ مولا رات بھر کی مہلت ہے، کل جنگ ہوگی۔ یہاں عالم یہ ہے کہ جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ کئی سو لوگوں کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس بہت کافی تعداد ہو گئی تھی، اطراف کے لوگ آ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ سنا کہ کل صبح کو جنگ ہوگی تو مختلف ہیلے اور بہانوں سے جانا شروع کر دیا۔ مولا ہمارے بچے گھر پہ اکیلے ہیں، مولا ہمارے رشتہ دار یزید کے یہاں ہیں، تم بھی جاؤ۔ ایک ایک کر کے جب جانے والوں کی صورت یہ ہوئی، کہتے ہیں جن کو جانا تھا غروب آفتاب سے پہلے چلے گئے۔ جب غروب آفتاب کا وقت آیا اور غروب ہو گیا، تب امام نے فرمایا کہ تم لوگ بھی چلے جاؤ۔ مولا ہم نہیں جاتے۔ کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، میرا خدا راضی ہے، میرا نانا راضی ہے، میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، چلے جاؤ۔ نہیں ہم نہیں جائیں گے، مولا ہم نہیں جائیں گے۔ اب آپ نے چراغ کو گل کر دیا، رات کا اندھیرا ہے، روشنی میں شرم محسوس کرو گے، جاؤ، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں تمہارا، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مولا ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا ایسا کرو، میرے اہل بیت میں ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، اگر اب بھی شرم آ رہی ہے تو ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ۔ جب چراغ روشن کیا تو سب سر جھکائے کھڑے تھے، سب بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں جاتے ہو؟ آقا یہ زندگی آپ کا عطیہ ہے، یہ زندگی آپ کا صدقہ ہے، مولا جب آپ نہ رہیں گے تو یہ زندگی بیکار ہے ہمارے لیے۔ اور اب قصیدے پڑھ رہے ہیں، مولا 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں اور قیمہ بنایا جائے آپ کی راہ میں تو آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام اٹھے اور بہن نے آواز دی، فضا آئی اور بلا کے لے گئی۔ شہزادی کو ہر وقت کی خبر، لمحے لمحے کی خبر مل رہی تھی کہ اب ایک گیا، اب دوسرا گیا، اب تیسرا گیا، اب یہ صرف 72 باقی ہیں، یہ ساتھی جو بھی ہیں یہ باقی ہیں۔ بریر ہر وقت جب بھی امام نکلتے تو بریر حفاظت کی خاطر کوئی امام پہ حملہ نہ کر دے، وہ تھوڑے فاصلے سے امام کے چلتا تھا۔ امام جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، بریر تھوڑا سا پیچھے ہیں، ایک آواز کانوں میں آئی، یہ آواز کس کی تھی؟ شہزادی زینب کی۔ بھیا دوپہر سے دیکھ رہی ہوں، کبھی ایک ساتھی چھوٹ کے جاتا ہے آپ کا، کبھی دوسرا جاتا ہے، کبھی تیسرا جاتا ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بھیا اب جو اصحاب رہ گئے ان کو آزما لیا۔ کہتے ہیں کہ بریر کی چیخ کی آواز نکلی اور آواز میں اتنی شدت تھی کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے باہر آ گئے، اس خیال سے کہ شاید حملہ ہو گیا، اس خیال سے کہ حملہ ہو گیا۔ بریر کیا بات ہے؟ کہا آ جاؤ، سب آ گئے، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کہا گھبرانے کی بات نہیں، بولے کیا بات ہے؟ شہزادی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں۔ جناب زینب کے خیمے کے سامنے تلواریں رکھی اور تلواروں پہ گلے رکھ دیے۔ آقا عباس ہماری شہزادی کو سلام کہیں اور کہیں وہ حکم کریں، اپنی گردنوں کو جدا کر کے مولا کے قدموں میں ڈالیں گے۔
تب امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے تاریخی، بہن جو اللہ نے اصحاب مجھے دیے ہیں، یہ اعتماد ہے امامت کا، جو اصحاب مجھے دیے ہیں نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ بس صرف چند منٹ اور ختم دعا۔ عزادارو، آج کی رات عظیم رات ہے، کوئی امام بارگاہ آج کی رات بند نہیں ملے گی، کوئی عزادار آپ کو سوتا ہوا نہیں ملے گا، تمہارے گھروں کا کوئی بچہ سوتا ہوا نہیں ملے گا۔ یہ ہے حسین کی محبت۔ کربلا میں ہر ایک نے قربانی دی ہے، 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، 90 برس کا بوڑھا بھی ہے، 14 سال کے بچے بھی ہیں، 8 سال کے بچے بھی ہیں، 18 سال کا علی اکبر بھی ہے، 32 سال کا جوان بھائی بھی ہے، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، وہی آپ کے ہاں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جاگ رہے ہیں، کیوں؟ علی اصغر نے قربانی دی ہے، سکینہ نے قربانی دی ہے، ہر ایک اپنا اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، آج آپ کربلا کے ان شہداء کے ساتھ ہیں، شیخ جعفر شوستری جو بہت بڑے علامہ ہمارے گزرے ہیں اور واعظ گزرے ہیں نجف اشرف کے، جو مجلس سے بھی پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کی آواز حل من ناصر ینصرنا کی ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ ہے۔ جو آپ ذکر حسین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اپنی جانوں پر کھیل کر، کہتے ہیں کہ آپ کا نام ان شہداء کربلا کے ساتھ لسٹ میں لکھا گیا ہے۔ ہر عزادار کا نام شہداء کربلا کے ساتھ اس لسٹ میں ہے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے۔ مرتبہ پہچانے اپنا، ہماری جانیں قربان ہو ہمارے آقا کے اوپر، ہمارے مولا کے اوپر، اس پروردگار کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ غم عطا کیا ہے۔ کربلا میں حسین لٹ گئے، گھر برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، مگر اتنے چاہنے والے اور ایسے چاہنے والے، کہتے ہیں حسین رات بھر خیموں کو دیکھ رہے تھے۔ جب سب کی وفا کا یقین ہو گیا، اعلان ہو گیا، امام کو تو یقین تھا، تب آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ خیمے کے باہر لائے، کہا میرے چاہنے والوں، اس زمین کے آج مہمان ہیں ہم، آج ہماری حیات ہے، کل ہماری موت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ایک ایک شہید کو یہ ہے اختیار، جنت میں مقام دکھایا ہے کہ شہید کا کیا مقام ہے جنت کے اندر، حقیقی جنت کے اندر ایک ایک شہید کو۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب ایک ایک شہید جاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ میں تو اپنے گھر میں جانے کے لیے آیا ہوں، انتظار کر رہا ہے میرا گھر جو ہے کہ میرا مکین آئے میرے پاس۔ اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ ادھر شہادت ہوگی، ادھر علی مرتضیٰ کے ہاتھوں سے ہم جام کوثر جو ہے وہ پئیں گے۔ یہ یقین کس میں ہو؟ صرف یقین کی منزل ہے۔ ہمارا بھی یقین یہی ہے، اگر انتقال ہو جائے یا شہادت ہو جائے، ایک ہی چیز ہے ہماری، ذکر حسین کے ساتھ، کسی مجلس میں، کسی ماتم میں۔ آج آپ دیکھیں، خدا کی قسم میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، ماں بہنوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں نے اپنی تقاریر میں، مجلسوں میں بھی یہ عرض کیا ہے کہ کب کہاں کے اوپر کیا ہو جائے۔ ابھی میں الخوئی کے اندر تھا، شیخ سیلانی سے بات ہو رہی تھی، اسی وقت انہوں نے نیوز دی کہ کل احسا شہر ہے سعودی عرب کا، جہاں مجلس حسین ہو رہی تھی اور ملائی سعودی عرب کے وہابی آئے اور 10 مومنوں کو شہید کر۔ آپ پاکستان کے حالات سنتے ہی رہتے ہیں، عراق کے حالات سنتے ہیں، کہاں کے اوپر کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گویا ہر حسینی یہ نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ شاید اب میں زندہ نہیں آؤں گا۔ یہ جذبہ کس نے دیا؟ حسین ابن علی نے۔ یہ جذبہ حسین ابن علی نے دیا۔ بس 2 منٹ اور ختم دعا۔ آج کی رات انتہائی مجرب رات ہے کہ آج آپ کا نام ان شہداء کی فہرست میں لکھا جاتا ہے جو کربلا میں حسین ابن علی کے
नासिर व मददगार थे। आज उन बहनों का नाम हुसैन इब्न अली के साथ उन मुखद्दरात के साथ लिखा जाता है जो अपने बच्चों को रात भर तालीम दे रही थी और करबला में शहादत के लिए तैयार कर रही थी। खुदा आपको जज़ाए खैर दे, क्या मर्तबा था। हमारा सलाम हो करबला की उन बीवियों के ऊपर। ए हुसैन मजलूम, कल आपकी शहादत के ऊपर कोई रोने वाला नहीं होगा, मगर आज पूरी दुनिया में देख लें, आज की रात के अंदर की सूरत से मोमिनीन, इनके मर्द, बच्चे, बूढ़े, औरतें आपको रोने के लिए आई हैं। ए ज़ैनब, आज कल आप नहीं रो पाएंगे, मगर आज आप देख लें, आपके भाई का गम मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर की सूरत से बच्चे भी जाग रहे हैं, औरतें भी जाग रही हैं और मर्द भी जाग रहे हैं। कहते हैं रात को वसीयतें कर रहे थे, शहादा मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। हबीब ने मज़ाहिर के बुढ़ापे को देखकर मुस्लिम ने कहा कि मुस्लिम हबीब, तुम्हारा ये बुढ़ापा, पलकें झुकी हुई, कमर खमीदा, और ऐसे में तुम्हारा आलम, कल जंग कैसे करोगे? मैदान जंग में तो जवान जाते हैं। कहते एक मर्तबा या अली कह करके अंगड़ाई ली, आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, पलके खुल गई, कमर में पटका बांधा। कहते हैं कि जिस वक्त जोश से या अली कहकर के हबीब खड़े हुए हैं तो लग रहा था कि कोई 25 साल का जवान जो है मुस्लिम के सामने खड़ा है। और उसके बाद कहते हैं कि रात को वसीयतें कर रहे थे एक दूसरे को। इमाम ने पूछा कि वसीयत क्या कर रहे हो, किसके लिए? के लिए, बच्चों के लिए, घराने के लिए? नहीं आका, किसके लिए वसीयत कर रहे हो? आपकी सलामती की वसीयत कर रहे हैं, बच्चों की सलामती की वसीयत कर रहे हैं, शहजादों के लिए, अकबर की जवानी के लिए, अब्बास शहजादे के लिए, अपनी शहजादी के बच्चों के लिए, कि कल हम कुर्बान हो जाएं मगर ये बच्चे न जाने पाए। कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह आशूर में चाहते थे कि खुद अहले बैत के बच्चे, बनी हाशिम पहले शहीद हों, असहाब बाद में। असहाब ने कहा कि आका ये नहीं हो सकता, हमारी तौहीन है ये, हमारे लिए ऐब है ये कि हमारे इमाम का घराना लूट जाए और हम जिंदा रहे। नहीं, बस अज़ादारों 2 मिनट लेना है आपको, एक शहीद का हक अदा हो जाए जो सुबह आशूर इमाम का मेहमान हुआ, और बाद रिवायतें कहती हैं कि आज रात में मेहमान हुआ, बाद रिवायतें कहती हैं आज रात मेहमान हुआ, और बाद रिवायतें कहती हैं सुबह आशूर मेहमान हुआ। इसका नाम है वहाबे कलबी। नौजवान है, ईसाई है, शादी करके माँ बहू को साथ लिए हुए सरजमीन करबला से गुजर रही है। जहरा के लाल को घिरा हुआ देखा, माँ की उम्र गुजर चुकी थी, जमीन के बारे में जानती थी। एक मर्तबा बेटे से कहा ठहर जाओ बेटा, क्या बात है, जरा देखो तो सही ये फौज क्यों जमा है यहाँ। माँ को और बीवी को बिठाया और खुद गया, देख के आया, पूछा उनसे क्या बात है, क्यों जमा हो यहाँ? जंग है, किसने हमला किया है? नहीं। फिर कौन है? कहा हुसैन इब्ने अली है, हमारी बादशाह की उसने इताअत नहीं की है, इसलिए उसको हमने जो है कत्ल करना है और उसका सर जो है तोहफे में यजीद को भेजना है। उसने पूछा हुसैन कौन है? फातिमा के बेटे, अली के बेटे। फातिमा कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी। मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? मुसलमानों के रसूल है। ये सवाल किए, माँ के पास आ गया, अम्मा कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा है? हाँ है, बहुत बड़े रसूल हैं। अच्छा अम्मा, उनकी बेटी है कोई? हाँ, फातिमा जहरा नाम है।
ان کے بیٹے حسین نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اور یہ بیوی کہتی ہے ان کی ایک بیٹی زینب بھی ہے۔ اماں غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا یہ جو خیمے ہیں یہ حسین ابن علی کے خیمے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں وہاں کے اوپر، اور یہ لاکھوں کی فوج جو ہے یہ ان کو قتل کرنا چاہتی ہے کہ یا بیعت کرے یا قتل کرے۔ ایک مرتبہ ماں گھبرائی، عیسائی ہے۔ کہا بیٹا تو دین مسیح کے اوپر ہے، اور دین مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرو۔ اے بیٹا اب گھر نہیں چلنا، میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں رات کے وقت جب یہ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ہم دین مسیح کے اوپر ہیں، سب سے پہلے ہمیں کلمہ اسلام پڑھوا دیں۔ کہا بی بی کلمہ اسلام کیوں پڑھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہم دین مسیح کے اوپر ہیں، اور مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کی جائے، اور ہم آپ کے بابا کے فضائل جانتے ہیں، آپ کے جد کے فضائل جانتے ہیں، آپ کی مادر گرامی کی فضیلت ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ صدقہ ہے آپ کی ماں کا، اس لیے ہم کلمہ اسلام پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کر سکے۔ امام نے منع کیا، میں کلمہ پڑھوا دوں گا مگر تم مہمان ہو، تمہاری مدد قبول ہوگی تم واپس جاؤ۔ کہا نہیں میں واپس نہیں جاؤں گی، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب صبح کو جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے میں جاؤں گا۔ اماں نے کہا بیٹے چلا جا۔ جب بیٹا تیار ہوا تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے بیوی خیمے کے پردے کے باہر اپنے شوہر سے کچھ بات کر رہی ہے۔ بات کرتے کرتے ماں نے دیکھا، کہا بیٹا اگر بیوی تجھے بہکا رہی ہے تو خبردار بیوی کے بہکاوے میں نہ آنا۔ وہ کہتی ہے اماں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو اس سے کچھ ایسی بات کر رہی ہوں کہ جو ضروری ہے بات کرنا۔ وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے امام وقت کے پاس چلو۔ امام کے پاس لے کے آئی۔ امام نے پوچھا کیا بات ہے بی بی؟ کہا آقا شادی کی ہے اس نے، ہمارا یہ وعدہ ہوا ہے شادی سے پہلے کہ جب یہ مر جائے گا میں بیوہ ہو جاؤں گی، جنت میں یہ چلا جائے گا، میرا وعدہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں لے جائے گا۔ بولا یہ تو شہید ہو جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، بے پردہ ہو جاؤں گی، کوئی میرے پردے کا خیال نہیں کرے گا۔ سنیے گا حسین ابن علی نے کیا کیا؟ کہا بی بی ٹھہر جا، میں زہرا کا لال ہوں، تیری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، تو وہاں رہے گی جہاں میری ماں فاطمہ ہوگی، اور ابھی بیٹھ جا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا، اے شہزادی اس بی بی کو اپنے ساتھ رکھ، جہاں تو ہوگی وہاں یہ بی بی ہوگی۔ کہا یہ زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا ہے جو تیرے پردے کی محافظ ہے۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ زینب کے سر پہ خود چادر نہیں ہوگی، زینب خود قیدی بن کے جائے گی۔ زینب وہ نہیں، بس دو جملے اور ختم دعا کہتے ہیں وہ شہید گیا، اور جب اس کا سر قلم کر کے ظالموں کے کچھ دیر پہلے تو یہ مسافر تھے پوچھ رہا تھا کون ہے، تو انہوں نے سر جو ہے لا کر کے اس کی ماں کے حوالے کیا، یہ لے تیرے بیٹے کا سر ہم نے قلم کر دیا، کاش تو چلی گئی ہوتی اور اپنے بیٹے بہو کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ جذبہ دیکھیں گے ماؤں کا، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اس ماں نے بیٹے کے سر کو لیا اور ایک مرتبہ دیکھا، صرف ایک جملہ کہا، میرے بیٹے شاباش، تو نے ماں کے دودھ کی لاج رکھ کر کے مجھے شہزادی زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اور کہتے ہیں دوسرے لمحے اس سر کو اسی فوج کی طرف اچھال کے کہا، ارے میں نے تو اب اس کی اطاعت کی ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کے بعد پھر ہدیے کو واپس نہیں لیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ عزیزو ایک منٹ، آج کی رات انتہائی مصیبت کی رات ہے، کل کا دن انتہائی مصیبت کا دن ہے۔ آپ کا گریبان چاک ہو آج کے اعمال کے حساب سے، آستینیں چڑھی ہوئی ہوں، اور بہترین، ویسے تو آپ نمازیں بھی پڑھیں گے سب کچھ کریں گے، بہترین عمل آج رات میں اور کل دن میں تسبیح ہے۔ تسبیح کون سی؟ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ۔ ایک دوسرے کو حسین کا پرسہ دیں، امام زمانہ کو پرسہ دیں۔ اور آج آپ سلام نہیں کریں گے کیونکہ سلام دعا ہے،
آج سلام نہیں کریں گے، کسی کے لیے فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور ایک دوسرے کو سلام یہی ہے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادی و اصحابہ. معصوم فرماتے ہیں کم سے کم آج رات میں اور کل دن میں کم سے کم 10 تسبیح یعنی 1000 مرتبہ جو ہے وہ آپ لعن پڑھیں، اور کوشش کریں آپ جو ہے کہ وہ آج مسکرائے نہیں، اپنے بچوں کو پیار نہ کریں، اور آپ غم اہل بیت میں اپنے کو ظاہر کریں. سردی ہے تو ظاہری جرسی بھی پہنیں گے، وہ بھی پہنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر سردی ہے تو آپ جو ہے سردی کا اہتمام نہ کریں، سردی کا سارا پورا لباس پہنیں، بالکل پہنیں، مگر جب آپ اندر ہوں تو سینے آپ کی چڑھی ہوئی ہوں، آپ کا جو ہے وہ گریبان چاک ہو، اور کوشش کریں کم سے کم آج کی رات اور کل مکمل طریقے سے باوضو رہیں. شہزادی بھی خوش ہوگی آپ کے عمل سے، اور خوش ہے آپ جس عبادت کو کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے کہ جو سوائے آپ کے کوئی دوسرا نہیں کرتا. آپ کے غم میں اہل بیت شریک ہیں، آپ کے غم میں ملائکہ شریک ہیں، خود پروردگار شریک ہے. آپ کی فخر و مباحات پروردگار عالم کر رہا ہے. پروردگارہ آپ کی اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں. ماتم حسین. شام ہوتی ہے بین کر